اس میں 3 سوال ہیں. کسی خاتون نے شاید پوچھا ہوگا. سوال نمبر 1، قبرستان میں اکثر میت عورتوں کو دفناتے وقت نامحرم کھڑے دیکھتے رہتے ہیں اور قبر میں بھی نامحرم اتر جاتے ہیں. کیا وہاں چادر پکڑ کر میت کو دفنا سکتے ہیں؟ عورتوں کو دفنانے کا صحیح طریقہ بتائیں. صحیح طریقہ عورتوں کو دفنانے کا یہ ہے کہ جب عورت کو قبر میں اتارا جائے تو نامحرم قبر میں اتاریں، محرم قبر میں اتاریں. جو اس کے محرم ہیں جن سے نکاح حرام ہے، بیٹا، باپ، اسی طرح سے بھتیجا، بھانجا، جو اس کے محرم ہوتے ہیں جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، ان کو قبر میں اتارنا چاہیے. شوہر بھی اتار سکتا ہے، شوہر بھی قبر میں اتر سکتا ہے اور عورت کو قبر میں اتارنے میں وہ بھی شامل ہو سکتا ہے. کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور عورت کو قبر میں اتارتے وقت چاروں طرف چادر سے پردہ کرنا چاہیے. یہ مستحب ہے. زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ قبر کے چاروں طرف وہ چادر کے ذریعے سے باقاعدہ پردہ کیا جائے. اگر پردہ نہ کریں یہ بھی جائز ہے، لیکن زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ پردہ کیا جائے. عربی کی عبارت آتی ہے عربی کتابوں میں، وَيُسَجَّى قَبْرُهَا لَا قَبْرُهُ. عورت کی قبر جب عورت کو دفنایا جائے، قبر میں اتارا جائے تو پردہ کیا جائے. یہ افضل ہے. باقی بغیر پردے کے چونکہ جو کفن ہے اس میں لپٹی ہوئی ہے میت، تو ایسے بھی اتار سکتے ہیں، لیکن کبھی کھل جائے اس اندیشے سے قبر پر پردہ کیا جائے چادروں کا، اور اس کے بعد قبر سے اتارا جائے اور محرم قبر میں اتاریں. غیر محرم بھی چونکہ کپڑے کے اوپر سے پکڑا جاتا ہے میت کو، تو غیر محرم کا اتارنا بھی جائز ہے، مگر محرم قبر میں اتارے یہ افضل ہے. پردہ کیا جائے یہ افضل ہے. پردہ نہ کیا جائے یہ بھی جائز، غیر محرم اتار دیں تو یہ بھی جائز. اب محرم کوئی باہر ہے، نہیں ہے محرم یہاں پر مثلا، تو کیا اب قبر میں اس کو اتارا ہی نہیں جائے گا؟ تو ظاہر ہے قبر میں تو اتارنا ہی ہے، تو غیر محرم اتار دیں، جائز ہے. کیونکہ کپڑے کے اوپر سے پکڑا جاتا ہے تو اس وجہ سے غیر محرم کی قبر میں اتارنا جائز ہے. افضل محرم کا اتارنا ہے، پردہ کرنا افضل. سوال نمبر 2، عورت مرنے کے بعد کیا اس کا شوہر اسے چھو سکتا ہے؟ کپڑے کے اوپر سے چھو سکتا ہے، بغیر کپڑے کے نہیں. عورت تو مرد کو چھو سکتی ہے، غسل بھی دے سکتی ہے. عورت اپنے شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے، لیکن مرد بغیر کپڑے کے چھو نہیں سکتا. دیکھ سکتا ہے، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. باقی کپڑے کے اوپر سے چھو سکتا ہے، کپڑے کے اندر سے نہیں چھو سکتا. اور میں نے بتلایا کہ قبر میں بھی اتار سکتا ہے، کیونکہ کپڑے کے اوپر سے پکڑا جاتا ہے میت کو، تو قبر میں بھی اتار سکتا ہے. سوال نمبر 3، سحری کھاتے وقت سائرن بجنے تک، سحری کھانے کا وقت سائرن بجنے تک ہے یا فجر کی اذان کے شروع تک سحری کھا سکتے ہیں؟ کیا یہ روزہ قبول ہو سکتا ہے؟ میرا اندازہ یہ ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے، نہ میں نے دیکھا ہے، میں تو سائرن بجنے تک کھاتا ہوں. سائرن بجتا ہے تو اس کے سائرن بجتے بجتے پانی وغیرہ پی لیتا ہوں، باقی اس کے بعد نہیں کھاتا پیتا. لیکن
صبح صادق اس کے بعد بھی اگر رہتی ہے تو کھا سکتے ہیں. آپ صبح صادق کا وقت معلوم کر لیں. مسجد میں صبح صادق کا وقت باقاعدہ لگا رہتا ہے تو صبح صادق کا جو وقت ہے وہ معلوم کر لیں. اس صبح صادق کے وقت سے احتیاطاً 5 منٹ پہلے سحری بند کر دینی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی گھڑیوں کے اوقات میں فرق ہوتا ہے. تو صبح صادق کے وقت سے سحری 5 منٹ پہلے بند کر دینی چاہیے احتیاطاً. باقی صبح صادق کا جو وقت ہے اگر اس پر بھی کوئی کھاتا ہے تو روزہ جائز ہو جائے گا، لیکن احتیاط کے خلاف ہے. احتیاط کے خلاف ہے. اس لیے صبح صادق کے وقت تک کھانا پینا جائز ہو سکتا ہے. وہ صبح صادق کا وقت آپ معلوم کر لیں. اب فجر کی اذان اگر صبح صادق کے 1 منٹ کے بعد بھی ہو رہی ہے اور اذان تک آدمی کھا پی رہا ہے تو روزہ نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رہنی چاہیے بات. پھر روزہ رکھنا وہ روزہ نہیں ہوگا آدمی کا. اس لیے اذان صبح صادق کے 1 منٹ کے بعد بھی اگر ہو رہی ہے تو اذان تک نہیں کھا پی سکتے. آپ صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں، لیکن صبح صادق سے بہتر یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ صبح صادق سے 5 منٹ پہلے سحری بند کر دینی چاہیے. لیکن اگر کوئی اٹھائی ہے 5 منٹ پہلے تو کیا کرے گا؟ تو اب جلدی جلدی 2-3 منٹ میں کھا لے صبح صادق تک، بس فجر کی اذان تک نہیں. فجر کی اذان صبح صادق کے بعد میں نے بتلایا اگر 1 منٹ کے بعد بھی ہو رہی ہے تو روزہ نہیں ہوگا. اور عام طریقے سے ایسا ہوتا ہے کہ صبح صادق کے کچھ تھوڑی بہت دیر کے بعد ہی اذان ہوتی ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس مسئلے میں کہ فجر کی، بلکہ فجر کے اذان میں تو یہ کہتا ہوں، میں یہ مسئلہ بتلاتا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ صبح یاد رکھیں اچھی طرح، صبح صادق سے 5 منٹ پہلے سحری بند کر دینی چاہیے اور صبح صادق کے 5 منٹ کے بعد فجر کی اذان دینی چاہیے. میں کہتا ہوں سحری کے بند ہونے میں اور فجر کی اذان میں 10 منٹ کا فاصل ہونا چاہیے کم از کم. 5 منٹ پہلے سحری بند، 5 منٹ کے بعد اذان، تاکہ اذان بھی بالکل صحیح ہو، روزہ بھی بالکل صحیح. لیکن میں نے جائز والی شکل بتائی ہے کہ صبح صادق کا جو عین وقت ہے اس وقت تک بھی کھانا پینا ہو سکتا ہے، اس کے بعد نہیں ہو سکتا. اور اگر اذان اس کے بعد 1 منٹ کے بعد بھی ہو رہی ہے تو روزہ نہیں ہوگا. ذہن میں رہنا چاہیے بات. 50 گرام گولڈ کو چاندی کی قیمت میں تبدیل کر کے زکات ادا کرنا چاہیے. ہمارے پاس 50 گرام سونا اور 600 گرام چاندی کا زیور ہے اور ہم کو 5 لاکھ روپوں کا قرضہ بھی ہے. زکات ادا کرنا ہے یعنی برائے مہربانی بتائیں. زکات ہم پر فرض ہے. تو سوال ہے، سوال نمبر 2 کا جواب پہلے اور سوال نمبر 1 کا جواب بعد. 50 گرام سونا ہے یعنی 5 تولے سونا. 50 گرام کا مطلب 5 تولے ہو گیا اور 600 گرام کا مطلب ہو گیا آدھی کلو سے زیادہ. یہ چاندی کا زیور ہے تو اس پر زکات فرض ہے. 5 لاکھ روپے کا قرض ہے. 50 گرام سونا اور 600 گرام چاندی دونوں کی قیمت لگا لیں. کچھ گھر میں اور روپیہ بھی ہوگا، اگر نہیں ہے عورت ہے اس کے پاس روپیہ نہیں ہے بس 2 ہی چیزیں ہیں. 50 گرام سونا ہے یعنی 5 تولے اور 600 گرام چاندی ہے. تو یہ تو اس زمانے میں بہت قیمت کا ہے. 5 لاکھ روپے کا قرض ہے، دونوں کی قیمت لگا کے 5 لاکھ روپے نکال دو. یہ 5 لاکھ روپے کا قرض کس پر ہے؟ سوال کر رہی ہے عورت. میرا اندازہ ہے، مجھے نہیں معلوم لیکن میرا اندازہ ہے سوال کر رہی ہے عورت اور 5
लाख रुपए के कर्ज के बारे में सवाल कर रही शोहर के बारे में, कर्ज शोहर पर है, तो ये दोनों गड़बड़ बात नहीं चलेगी, ध्यान में रहनी चाहिए बात। अपने बारे में सवाल करो, शोहर के ऊपर कर्ज है उसको अपने से मत छोड़ो, कर्ज अपने ऊपर, मसला अपना पूछ रही है और कर्ज शोहर का बतला रही है। अगर औरत 50 ग्राम सोना और 600 ग्राम चांदी की मालिक अगर औरत है तो 5 लाख रुपए का कर्ज ये देखा जाएगा औरत पर है या मर्द पर है। अगर मर्द पर है तो वो उसमें नहीं जुड़ेगा, ध्यान में रहनी चाहिए बात। वो औरत को ज़कात उसकी अलग देनी है, शौहर के कर्ज को मिनहा उसमें से नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर 50 ग्राम सोना और 600 ग्राम चांदी का जेवर उसका मालिक अगर मर्द है तो 5 लाख रुपए का कर्ज मर्द पर है तो उसमें से निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा उस पर ज़कात फर्ज हो जाएगा। ये मसला है, मसला साफ है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है कुछ भी। इसलिए ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। इसलिए चांदी और सोना अगर इसकी औरत मालिक है तो औरत मालिक है और कर्ज भी औरत पर है, नंबर 1। या मर्द मालिक है और कर्ज भी मर्द पर है तो फिर तो यह कर्ज में निकाला जाएगा, बाकी जो बचेगा कीमत से तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज होगी। ये मैंने अलग अलग बातें बताई दोनों। जेवर औरत का है, कर्ज भी औरत पर है, जेवर मर्द का है, कर्ज भी मर्द पर है तो ये निकाला जाएगा। और अगर जेवर की मालिक औरत है, कर्ज मर्द पर है तो वो वहां से नहीं निकलेगा, वो ज़कात अलग वाजिब है औरत के जिम्मे और शौहर का जो कर्ज है वो उसमें से निकाला नहीं जाएगा। पहला सवाल है 50 ग्राम गोल्ड को चांदी की कीमत में तब्दील करके ज़कात अदा करना चाहिए। दूसरे सवाल से इसका जवाब भी हो गया, मैंने बतला दिया। जब चांदी मौजूद है, सिर्फ गोल्ड नहीं है, तो गोल्ड को चांदी की कीमत में तब्दील किया जाएगा और दोनों की कीमत लगा करके तब ज़कात निकाली। ये 13 अहकाम ऊपर के 2 रुकू में अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने मरहमत फरमाए हैं। ये 13 अहकाम हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हैं। अक्सर माँ बाप से लेकर के आखिर तक ये अहकाम अक्सर हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक हुए। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा। ये उन बातों में से हैं, ये सब बातें जो तेरे रब ने तेरी तरफ हिकमत के कामों में से वही के जरिए से भेजी हैं। जो तेरे रब ने हिकमत के कामों में से तेरी तरफ बजरिया वही भेजे हैं, जो चीजें वही के जरिए से बताई हैं, ये सब के सब अहकाम उनमें से हैं, अकल के कामों में से हैं, हिकमत के कामों में से हैं, यानी अकल के भी मुताबिक है और वही के भी मुताबिक है। वही ने नाजिल किया है इन अहकाम को। याद रखें अच्छी तरह से, अहकाम का अकल के मुताबिक, अहकाम सारे के सारे अकल के मुताबिक होते हैं। कोई हुक्म अकल के खिलाफ नहीं होता, मगर इंसानी अकल उसको समझ भी ले ये जरूरी नहीं। सारे के सारे अल्लाह तबारक व तआला के जितने अहकाम हैं वो सब अकल के मुताबिक हैं, अकल के खिलाफ कोई हुक्म नहीं है। लेकिन इंसानी अकल उनको समझ ले और हम ये समझ लें कि हमारी अकल के मुताबिक है, ये कोई जरूरी नहीं। बाद मर्तबा समझ में आ जाता है, बाद मर्तबा नहीं आता।
مثال کے طور پر جو احکام اوپر گزرے ہیں، تکبر مت کرو، یتیم کے مال کو ظلم مت کھاؤ، زنا مت کرو، اسی طرح سے کسی کو ناحق قتل مت کرو، اور جتنے بھی وعدہ پورا کرو، یہ جتنے بھی احکام، ناک توڑنے کمی نہ کرو، پورا کرو ناک توڑ، یہ عقل کے مطابق. لیکن سارے احکام کا عقل کے مطابق ہونا یہ تو ضروری ہے، عقل کے مطابق ہوتے ہیں، مگر ہماری عقل میں آ جائے یہ ضروری نہیں. اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے، ہماری عقل کوتاہ ہے، ہماری فہم کم ہے، ہماری سمجھ ایسی نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنی عقل کے مطابق کر سکیں اور اس کو عقل کے مطابق ڈھال سکیں. یہ بڑا بےتکا سوال ہوتا ہے جو حضرت مولانا کل فرما رہے تھے کہ صاحب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے ثابت کیجیے. تو سائنٹیفک طریقے سے کیسے ثابت ہو جائے گا؟ میں کل کہہ رہا تھا کہ معجزہ نام ہی اس کا ہے تو عاجز کر، معجزہ کے معنی عاجز کرنے والا، یعنی اس نے عقل کو عاجز کر دیا، سائنس کو عاجز کر دیا، ہر چیز کو عاجز کر دیا. تو سائنٹیفک طریقے سے کیسے ثابت ہو جائے گا؟ سوال ہی بیکار ہے، بالکل بے جافا سوال ہے، بے تکا سوال ہے. یہ سوال ایسا نہیں ہے، معلوم نہیں کہ اس کی عقل میں یہ سوال آیا کیسے. بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کی عقل جب اتنی زیادہ ہے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑوں کو سمجھ سکتا ہے تو وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پایا کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں، اور یہ سائنٹیفک طریقے سے کیسے ثابت ہو جائے گا، اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پایا. اتنی موٹی سی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور اس نے سوال کر ڈالا. تعجب کی بات. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے نازل فرمائے ہیں ان کا عقل کے مطابق ہونا تو ضروری ہے، مگر ہماری عقل ان کو سمجھ لے یہ ضروری نہیں. ہماری عقل کم ہے، ہماری فہم کوتاہ ہے، ہماری سمجھ کم ہے. ضروری نہیں کہ ہم ہر حقوق کو سمجھ پائے کہ صاحب یہ ہماری عقل کے مطابق. بہت سارے احکام سمجھ میں آ سکتے ہیں، بہت سے نہیں آ سکتے. مثال کے طور پر نماز ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں، پیشانی ٹیکتے ہیں، عقل میں آتی ہے بات. کیوں آتی ہے عقل میں کہ صاحب ہمیں نماز پڑھنی ہے؟ عقل میں اس لیے آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم دیا ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہے، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ نے دل دیا ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام جسم کا ایک پورا نظام ہمیں عطا کیا ہے، صحیح تندرستی عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اسی طرح سے کھانے پینے کو دیا ہے، زمین پر چلنا دیا ہے، ہزار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں. تو کیا بندے کے ذمے ان نعمتوں کی شکر گزاری نہیں ہے؟ عقل میں آتی ہے بات کہ جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہے تو ہر انسان عبد الاحسان، یہ عربی کا ایک جملہ ہے، مشہور ہے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے. جو آدمی ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے اس کا مطلب ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آدمی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ جزاک اللہ کہیں گے یا شکریہ کہیں گے یا تھینک یو کہیں گے یا ہندی میں دھنیہ واد کہیں گے، بہرحال اس کا شکریہ ادا کریں گے، اپنی زبان سے کریں گے. تو ہمارے ساتھ جس شخص نے معمولی کا احسان کر دیا ہماری زبان سے اس کے لیے شکریہ نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے؟ ہماری زبان سے اس کے لیے جزاک اللہ نکلتا ہے. کیوں نکلتا ہے جزاک اللہ ہو گیا؟ اس لیے نکلتا ہے کہ اگر انسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے، انسان احسان کا غلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بے شمار نعمتیں روزانہ ہم کو مل رہی ہیں تو ہم اس کی شکر گزاری کہ ہمارے ذمہ ضروری نہیں. ظاہر ہے کہ اس کی شکر گزاری ضروری ہے اور وہ یہی ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ دیں، رکھ دیں پیشانی. اے الہ العالمین، آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، آپ کا شکر ہے. ہم یہ پیشانی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس شکرانے میں کہ آپ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک اعلیٰ طریقہ ہے، اعلیٰ طریقہ کہ ہم اپنی ناک اور پیشانی اس کے حضور رکھ دیں اور رکھ دیں اور زمین پر ٹیک دیں اس کے سامنے اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو۔ اے الہ العالمین، آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، آپ کا نازلہ شکر ہے، اور ہم اس شکریہ کو ایسے ادا کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پیشانی اور ناک آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ شکر گزاری کا ایک اعلیٰ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر نعمتیں اور مزید دیتا ہے۔ لیکن تمام احکام کا عقل کے مطابق ہونا ضروری نہیں۔ کیوں ضروری نہیں؟ سمجھ لو اچھی طرح سے۔ میں نے کبھی پہلے کئی سال پہلے یہ بات عرض کی تھی، اور شاید درمیان میں یہ سات دفعہ یہ بات آپ حضرات کے سامنے بتلائی ہوگی، یاد آئے گا آپ کو، نہ یاد آئے تو پھر بتلا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے ذریعے 3 بتائے ہیں انسان کے، کہ جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، وہ 3 ذرائع ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حواس سے خمسہ، دوسری چیز ہے عقل، تیسری چیز ہے وحی۔ یہ تینوں علم کے ذرائع ہیں۔ حواس سے خمسہ کیا ہے؟ حواس سے خمسہ قوت سامعہ، سننے کی قوت جو کان میں ہے، قوت باصرہ دیکھنے کی قوت جو آنکھ میں ہے، قوت شامہ سونگنے کی قوت جو ناک میں ہے، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت جو زبان میں ہے، اور قوت لامسہ چھونے کی قوت جو پورے بدن میں ہے، سر سے لے کر کے پیر کے انگوٹھے تک۔ یہ قوت لامسہ پورے بدن میں رکھی کیسے ہے؟ ابھی سمجھاتا ہوں۔ قوت سامعہ، سننے کی قوت، انسان بہت ساری چیزوں کا علم سن کر کے حاصل کرتا ہے۔ آدمی اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے، اپنے مربی سے، اپنے ماں باپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہے اور سیکھتا ہے، اور لوگوں سے بھی سنتا ہے اور سیکھتا ہے۔ تو یہ کانوں سے سن کر کے اور علم سیکھتا ہے۔ مطلب میں اس وقت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو حاصل کر رہے ہیں، کانوں کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہے علم کا ذریعہ ایک کان، قوت سامعہ۔ دوسرا ہے قوت باصرہ، دیکھنے کی قوت۔ مثال کے طور پر یہ شیشے لگے ہوئے ہیں، کیسے پتا چلا ہمیں؟ دیکھ کر آنکھوں سے دیکھ کر لگے ہوئے ہیں شیشے۔ ہم گزشتہ سال سے پہلے سال ہم اس مسجد میں تھے رمضان المبارک میں، تو شیشے نہیں تھے۔ اس کے بعد گزشتہ سال جب آئے تو شیشے لگے ہوئے، تو ہمیں علم حاصل ہو گیا، آنکھ سے دیکھ کر کے ساتھ اس مرتبہ شیشے لگ گئے۔ یہ علم ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ آنکھ سے دیکھ کر حاصل ہوا۔ اسی طرح سے قوت شامہ، سونگنے کی قوت۔ خوشبو کیسی ہے؟ گلاب کی خوشبو ہے، یا اون کی خوشبو ہے، یا شمامہ کی خوشبو ہے، یا بدبو ہے، کھانا اچھا ہے یا کھانے میں بدبو پیدا ہو گئی، یہ کیسے حاصل کرتا ہے آدمی؟ یہ ناک سے سونگ کر ناک کے قریب اس چیز کو لاتا ہے، اس کو سونگتا ہے، اور آدمی کو علم حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے، یہ چیز اچھی ہے، اور اچھی ہے تو کتنی اچھی۔ یہ آدمی ناک سے علم حاصل کرتا ہے۔ قوت شامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناک میں رکھی۔ قوت ذائقہ، آپ چائے پیتے ہیں تو چائے میں چینی ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کی زبان بتائے۔ یہ علم آپ کو حاصل ہوگا زبان کے ذریعے سے۔ کھانے میں نمک ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کو حاصل ہوگا علم زبان کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح سے کڑوا ہے، چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے، پھیکی ہے، کیسی ہے، نمکین ہے کہ نہیں ہے، یہ علم حاصل ہوتا ہے انسان کو زبان کے ذریعے سے، قوت ذائقہ کے ذریعے سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں رکھی۔ چوتھی قوت ہے قوت لامسہ۔ قوت لامسہ ہے چھونے کی قوت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بدن میں رکھی ہے۔ مثال کے طور پر یہ تیپائی ہے، یہ میز ہے، یہ سخت ہے یا نرم ہے، اس کا ہمیں علم ہوگا۔ ہاتھ سے ہم نے چھوا، ہمیں پتا چل گیا سخت ہے۔ پیر سے ہم چھو لیں تب بھی پتا چل جائے گا، کوہنی ہم رکھ کے دیکھ رہے تب بھی پتا چل جائے گا، پیشانی رکھ کے دیکھ رہے تب بھی پتا چل جائے گا۔
بدن کا کوئی بھی حصہ ہم رکھ کر کے دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز نرم ہے یا یہ چیز سخت ہے. مثلا یہ اس کے اوپر بچھا ہوا ہے تو نرم ہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو سخت ہے. تو یہ پتہ چلے گا اس کا ہمیں چھونے کے بعد پتہ چلے. تو قوتیں ناقصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے بدن میں رکھی ہے. یہ 5 قوتیں ہیں: قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ. ان کے ذریعے سے ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ. 5 حواس یہ علم کے ذرائع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے انسان کو علم عطا کرتا ہے اور انسان ان کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھتا ہے. لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ یہ قوتیں فیل ہو جاتی ہیں تو وہاں سے عقل کام کرتی ہے. اب اس کے بعد انسان عقل سے سمجھتا ہے. مثلا یہ شیشے لگے، میری آنکھ نے ان کو لگتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر میری عقل کہتی ہے کہ کسی لگانے والے نے یہ لگائے ہیں، یہ خود بخود نہیں لگے. میری عقل کہتی ہے، میں نے دیکھا نہیں لگاتے ہوئے. جن لوگوں میں سے آپ نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں اپنے دیکھ کر جب یہ مہمان جب یہ لگانے والا لگا رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ لگانے والا لگا رہا ہے تو آپ کو علم حاصل ہو گیا. مگر مجھے نہیں علم حاصل ہوا دیکھ کر، مجھے علم حاصل ہوا ہے عقل سے. میں نے عقل سے سمجھا کہ کسی لگانے والے نے ان کو لگایا ہے. تو میری آنکھ فیل ہو گئی، میرے حواس یہاں فیل ہو گئے. اب میری عقل نے کام کیا کہ یہ کسی لگانے والے نے لگایا. یہ مسجد بنی، آپ میں سے بہت سارے آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مسجد کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا. آنکھ سے یہ علم حاصل نہیں ہوا کہ کسی بنانے والے نے اس کو بنایا ہے. ہاں بندہ عقل سے اس کو سمجھا کہ یہ مسجد کسی بنانے والے نے بنائی. اور جن لوگوں نے آنکھ میں سے اس کو دیکھا ہے بنتے ہوئے تو اس نے آنکھ کے ذریعے سے یہ علم حاصل ہوا کہ مسجد بنانے والے نے بنائی ہے. مگر ہم نے نہیں دیکھی، بہت ساروں نے نہیں دیکھی آپ میں سے، تو ان کو عقل کے ذریعے سے علم حاصل ہوگا کہ بنانے والے نے کسی نے اس کو بنایا مسجد. تو جہاں پر حواس ختم ہو جاتے ہیں، فیل ہو گئے، وہاں سے عقل کام کرتی ہے. اور بعض ایک موقع ایسا آتا ہے عقل بھی فیل ہو جاتی ہے. جب عقل فیل ہو گئی اب وہاں سے کام کرے گی وحی، وہاں سے وحی کام کرے گی. وحی کہاں سے کام کرتی ہے؟ جہاں عقل کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے، عقل کی رسائی جہاں پر نہیں ہوتی، جہاں پر عقل عاجز آ جاتی ہے، اس عقل کے عاجز ہونے کے بعد وحی کا نمبر آتا ہے، وحی کا دور شروع ہوتا ہے. اب ظاہر ہے کہ احکام کا عقل کے مطابق عقل احکام کو سمجھ سکے یہ ضروری نہیں. میں نے کہا ہاں سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے مطابق بنائے ہیں، مگر عقل ان کو سمجھ لے یہ ضروری نہیں. اس لیے کہ عقل ایک حد تک کام کرتی ہے، اس کے بعد عقل کام نہیں کرتی. اب وہاں وہی کام کرتی. میں نے اس کی مثال دی تھی اس سے پہلے، جب بھی یہ مسئلہ یہ بات بیان کی تھی تو اس وقت میں نے اس کی مثال پیش کی کہ ایک شخص ہوا ہے محمد ابن حسن قیروان اس کا نام تھا. وہ گمراہ ہو گیا تھا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. بہت سارے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ایک لمبی فہرست ہے. جیسے نبی ہونے کا بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہے، خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک عورت نے، 2 مردوں نے. اسی طرح سے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی ہر زمانے میں کئی لوگ ایسے رہے ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں احادیث شریفہ میں بیان فرمائی، علماء حق میدان میں آ گئے اور فرمایا کہ یہ نشانیاں جو احادیث شریفہ میں ہیں میرے اندر نہیں پائی جاتی کہ حضرت گمراہ ہے. جیسے اس زمانے میں شکیل ابن حنیف، تو ہم نے سمجھ لیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نشانیاں حضرت مہدی کی بیان فرمائی ان میں سے نالائق میں ایک نشانی بھی نہیں ہے، ایک نشانی بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام وہ ہوگا جو میرا نام ہوگا. محمد اس کا نام تو شکیل ہے. تو ایک چیز سے ہم سمجھ رہے کہ جھوٹا ہے. باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، وہ مدینے میں پیدا ہوں گے
یہ بہار میں پیدا ہوا ہے، تو کوئی نشانی اس کے اندر نہیں پائی جاتی. یہ جو موٹے موٹے نشانیاں ہیں ہم ان کے احادیث شریفہ کے ذریعے سے ہم سمجھ گئے اور ہم نے مان لیا، ہم نے جان لیا کہ گمراہ کرنے والا ہے، ضال ہے، مضل ہے، خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے پیسے کے بلبوتے کا. تو اس بات کو ہم نے سمجھ لیا اچھی طرح سے حدیث شریف کے ذریعے. میں عرض کر رہا تھا، اصل بات دوسری نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص ہوا ہے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، گمراہ ہوا ہے، محمد ابن حسن خیروان. وہ یوں کہا کرتا تھا، بہت سارے لوگوں نے اس کو مان لیا تھا، اس کے ہاتھ پر مرید ہو گئے تھے اس کے باقاعدہ. تو اس نے اپنے مریدین کے نام ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے لکھا، آپ غور سے سنیے، اس نے خط میں لکھا کہ ایک لڑکی جس کے مزاج سے ہم واقف نہیں، وہ ہمارے مزاج سے واقف نہیں، ہم اپنے گھر میں اس کو لے آتے ہیں، اور جو ہمارے مزاج سے واقف ہے ہم اس کے مزاج سے واقف ہیں، ہم اس کو دوسرے کے گھر بھیج دیتے ہیں. تو میری تم کو یہ نصیحت ہے، وہ کہتا ہے میری تم کو یہ نصیحت ہے کہ جو لڑکی تمہارے مزاج سے واقف ہے تم اس کے مزاج سے واقف ہو، اسی سے نکاح کرو، اسی کو اپنے گھر میں رکھو، یعنی اپنی بہن. وہ کہتا ہے عقلی اعتبار سے اس کی بات کو کاٹنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے. عقلی اعتبار سے اس کی بات ایک اعتبار سے اگر غور کریں گے معقول ہے، عقل میں آتی ہے، مگر وہی کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل فیل ہو جاتی ہے. یہاں عقل فیل ہو گئی، عقل کام کرنا بند کر دیا. جب عقل نے کام کرنا بند کر دیا تو وہی کی رہنمائی آئی، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تمہاری مائیں بھی تم پر حرام، تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام، تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام. بس ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ وہی کا نمبر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل فیل ہو جاتی. تو ہماری عقل یہاں پر فیل ہو گئی، وہی نے رہنمائی کی، ہم نے مان لیا کہ ہم بہن حرام ہے. ہمارے اللہ نے ہم کو بتایا ہے ہمارے غریب میں تو مائیں، بیٹیاں اور بہنیں، رضاعی بہنیں، حقیقی بہنیں، یہ سب حرام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے چوتھے پارے کی آخری آیت میں اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرا. یہ ہے مختصر کا ایک، میں نے یہ بیان کی. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ تمام احکام ان باتوں میں سے ہیں جو عقل کے کاموں، عقل کی اور دانائی کی ان باتوں میں سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دی. یعنی ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کی بات بھی کہتا ہے، دانائی کی بات بھی کہتا ہے، اور دوسری طرف فرماتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے ہم نے بھیجی ہیں. مطلب یہ ہے کہ سارے احکام عقل کے مطابق ہوتے ہیں، یہ احکام بھی عقل کے مطابق ہیں، مگر عقل کا ان کو سمجھنا ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہ دانائی، یہ دانش مندی کی باتیں، عقل مندی کی باتیں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی. اسی تفصیل کو سمجھانے کے لیے میں نے اس مضمون کو بیان کیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اور مت ٹھہرا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ تجھ کو ڈال دیا جائے گا دوزخ میں ملامت کی حالت میں، الزام کھا کر، دھکیلا ہوا ہونے کی حالت میں تجھ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فتلقیٰ فی جہنم، تجھ کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کسی اور معبود کو اللہ کے ساتھ مت مان، شرک مت کر اللہ کے ساتھ. اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اپنی عبادت میں یکتا. اس کو اپنے دل میں جما لیجیے اچھی طرح سے. اسی پر زندہ رہنا ہے، اسی پر مرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری پر پیچھے آپ کے سوار تھے، یعنی آپ کے ردیف تھے.
ردیف کہتے ہیں اس کو، جو موٹر سائیکل پر پیچھے سوار ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں عربی میں۔ جو اونٹ کے اوپر، گھوڑے پر، کسی بھی سواری پر پیچھے بیٹھتا ہے، ہانکنے والے کے پیچھے بیٹھتا ہے، چلانے والے کے پیچھے بیٹھتا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، پیچھے بیٹھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ردیف ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی، یا معاذ، تو انہوں نے فرمایا، عرض کیا، اگر بڑی فسادی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا ارشاد فرمانا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 باتیں فرمائیں، ان میں سے ایک بات فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا، وَإِنْ قُتِلْتَ اور وَإِنْ قُتِلْتَ اور غُلِّبْتَ، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے تجھے جلا دیا جائے، تب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 چیزوں میں سے ایک چیز بیان فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تجھے جلا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی توحید پر باقی رکھے اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ باقی رکھے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جلا دیے جائے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے کمزور بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندے ہیں، کوئی جبر ہمارے اوپر ہو اور ہم ایمان چھوڑ بیٹھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتی ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ، راحت و سکون کے ساتھ توحید پر باقی رکھے، قائم رکھیے، اسی پر زندہ رکھیے، اسی پر اٹھائیے اور عافیت بھی عطا فرمائیے۔ ساتھ ساتھ فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اسی سے مضمون کو شروع کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسی پر ختم کیا ہے، اس لیے کہ جو اہمیت کی بات ہوتی ہے شروع میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے، آخر میں بھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بنا، معبود مت ٹھہرا، ورنہ تجھ کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ الزام اس حال میں سے تم الزام کھولنا ہوگا، دھکیلا ہوا ہوگا۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا۔ اس آیت میں شرک کی ایک شکل بیان کی جو کفار و مشرکین کیا کرتے تھے، وہ شرک کی شکل انشاءاللہ تعالی کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ایمانی زندگی اور ایمانی موت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل۔ اللهم رب محمد صل على محمد واجز محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطا قصوروں سے درگزر فرما، ایک ایک گناہ کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کے گناہوں پر معافی کا قدم پھیر دے۔ اے اللہ ہم گنہگار بندے بندیاں ہیں آپ کے، اے اللہ آپ کے سامنے بندی زبان سے مانگ رہے ہیں، بندے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، آپ کے گھر میں حاضر ہیں، ہم ناپاک ہیں، اللہ ہم لوسیاں ہیں،
ہم ذلیل ہیں، ہم گنہگار اور ناپاک بندے ہیں، آپ کے در پر حاضر ہیں۔ اللہ آپ کی کتنی بڑی توفیق کی بات ہے، آپ کا کتنا بڑا احسان اور کرم اور انعام اور فضل ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ آپ اگر چاہتے تو دھتکار دیتے، اپنے گھر میں نہ آنے دیتے۔ یہ بھی آپ کا احسان ہے، یہ بھی آپ کا انعام ہے، یہ بھی آپ کا شکر ہے اللہ کہ آپ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی، اپنے پاک کلام کی نسبت پر بیٹھنے کی اور کچھ سننے کی توفیق عطا فرمائی، کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا احسان ہے۔ اللہ جب آپ نے یہ احسان فرمایا ہے تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ اللہ اپنے گھر کی حاضریوں کو قبول فرما لے، ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، قرآن پاک کی نسبت پر بیٹھنے کو کہنے سننے کو قبول فرما لے، عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، یقیناً ہم گنہگار ہیں، اے اللہ مانگنے کے بھی لائق نہیں ہیں، وہ دکھانے کے بھی لائق نہیں ہیں، شرمسار ہیں، اے اللہ شرمسار ہیں، روسیاں ہیں، ذلیل ہیں، اے اللہ چہرہ دکھانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ اے الہ العالمین، ہم اے اللہ آپ کے غضب کے مستحق ہیں، مغفرت کے مستحق نہیں ہیں، پھر بھی مغفرت فرما دے اے اللہ، پھر بھی مغفرت فرما دے اے اللہ۔ اپنے کتنے بندوں گنہگار بندوں بچیوں کو آپ روزانہ اس بار کے وقت میں معاف فرماتے ہوں گے اے اللہ، آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں اے اللہ، ہمیں بھی معاف فرما دے اے اللہ، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ جن کے اجالے میں کیے ہوں یا رات کے اندھیرے میں کیے ہوں، چھوٹے گناہ کیے ہوں یا بڑے گناہ کیے ہوں، سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے اے اللہ، معاف فرما دے اے الہ العالمین، معاف فرما دے اے اللہ۔ ہم ارادہ کرتے ہیں گناہوں کو چھوڑنے کا، توبہ کرتے ہیں گناہوں سے اے الہ العالمین، مگر ہمارے ارادے کمزور ہیں اے اللہ، ہم اے اللہ کمزور، ہمارے ارادے بھی کمزور، ہمارے وعدے بھی کمزور ہیں اے اللہ۔ پختہ وعدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پختہ ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ اے الہ العالمین، ہمیں اپنے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، گندے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، گندے اخلاق سے حفاظت فرما، اچھے اخلاق سے متصف فرما اے اللہ۔ تمام آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ۔ ہمیں راحت اور سکون اور عافیت عطا فرما اے اللہ، راحت و سکون اور عافیت کے فیصلے ہم سب کے لیے فرما اے الہ العالمین۔ تمام پریشانیوں سے، تمام دقتوں سے، تکلیفوں سے، حوادثات سے، مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے سفید اور اپنے فضل اور کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ۔ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما، اپنے شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔